وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، دیکھو اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کی ملاوٹ نہ کرو، کسی اور کو اس میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ والدین اگر تو نیک سلوک کریں تو ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اگر وہ بد سلوکی کریں پھر بھی نیک سلوک کرو۔ والد اگر نیک ہیں تو ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، اگر والدین نیک نہیں ہیں، گناہ گار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، کافر ہیں، پھر بھی نیکی سے پیش آؤ۔ صحابہ میں سے بہت سے صحابہ، بڑی تعداد ایسی تھی کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، والدین ان کے کافر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو یہی تلقین کی کہ اپنے والدین کے ساتھ تم نیکی کے ساتھ پیش آؤ۔ صرف ایک ابو عبیدہ بن جراح کا واقعہ ایسا ہے کہ وہ غزوہ بدر میں ان کے والد نے، وہ قریش کے لشکر میں تھے، تو وہ والد کو بہت روکتے رہے کہ اب آپ اس طرف نہ آئیں، حضور کے خیمے کی طرف، اور ان کے والد جو تھے وہ حضور کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے بڑھ کے پیشتر اس کے کہ ان کے والد جو ہیں جراح حضور کے خیمے تک پہنچ سکتے، ان پہ حملہ کرتے، انہوں نے اپنے والد کو قتل کر دیا۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح کا واقعہ ہے۔ لیکن ان کے والد جراح کی جو نیت اور جو ارادہ تھی، اس کے پیش نظر یہ صورتحال ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنا پڑی، ورنہ علی العموم قاعدہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان سے پیش آیا جائے اور ہر حال میں نیکی کی جائے۔ کسی نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے والدین جو ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، میں پھر بھی ان سے نیک سلوک کروں؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَالَمَاهُ وَإِن ظَالَمَاهُ وَإِن ظَالَمَاهُ، اگر وہ دونوں ظلم بھی کریں پھر بھی تمہیں ان کے ساتھ پیار، محبت، ادب۔ اب اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی؟ جو آیت قرآن نے کہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادب کا اتنا بڑا شاہکار ہے کہ اس سے بڑا پیس آف لٹریچر آ ہی نہیں سکتا۔ اب ایک جملہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اب کوئی مائی کلال اس آیت کا اردو میں ترجمہ کر کے مجھے دکھا دے۔ یہ ایک ادبی شاہکار ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، محبت میں جھوم کے ان کے سامنے ذلیل ہوتے ہوئے ان کے حضور اپنے پرے بچھا دو۔ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں جو کہ درست نہیں ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ذل اور رحمہ، کہ محبت میں اتنے آگے بڑھ جاؤ کہ ان کے حضور ذلت اختیار کرتے ہوئے ان کے سامنے بچھ جاؤ، اور صرف ان کے سامنے نہیں، پھر اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے پروردگار، جس طرح مجھ بچے پہ انہوں نے رحم فرمایا تھا اور مجھے پیار دیا تھا، اے اللہ اب تو ان کو ایسا ہی پیار عطا فرما، ایسے ہی رحمت فرما۔ ایک بہت ہی خدمت کرنے والا جوان حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں اپنے والدین کے لیے یہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ جو والدین نے میری بچپن میں پرورش کی تھی، کیا اس کا حق اس سے ادا ہو گیا؟
آپ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں ہوا، اس لیے کہ تمہاری محبت میں اور والدین کی محبت میں ایک بنیادی فرق ہے۔ تم جب بیمار پڑتے تھے اور تم جب بالکل لاچار ہو جاتے تھے تو وہ تمہارے لیے صحت کی اور عمر کی دعا کرتے تھے، تمہارا علاج بھی کرتے تھے، تمہیں رات بھر اٹھائے بھی رکھتے تھے، رات بھر کئی راتیں تمہارے لیے جاگتے بھی تھے، اور تمہاری درازی عمر کی اللہ سے بھیک مانگتے تھے۔ اب جب کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے تو تم دل ہی دل میں یہ کہتے ہو کہ اے اللہ ان کو سنبھال لے۔ تم درازی عمر کی دعا نہیں مانگتے ہو، تم ان کی موت کی خواہش رکھتے ہو، منہ سے نہیں کہتے ہو، لیکن دل ہی دل میں یہ سمجھتے ضرور ہو کہ اب ان کا سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، ان کا سنبھلنا مشکل ہو رہا ہے۔ اے اللہ، کتنا خوبصورت جملہ لوگوں نے کھڑا ہوا ہے، اے اللہ ان کی مشکل حل فرما۔ ہم لوگ یوں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کی مشکل حل فرما، مطلب ہماری ان سے جان چھڑا، ان کو موت عطا کر۔ تو حضور نے فرمایا تمہاری محبت میں اور والدین کی محبت میں ایک بنیادی فرق ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو لفظ استعمال کیا نا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، یہ نہیں کہ وہ نیک سلوکی کرے تو تم نیک سلوکی کرو، اور وہ خدا نہ خواستہ وہ بد سلوکی کریں تو تم بد سلوکی پہ ادھر آؤ، نہیں، یہاں کوئی عدل و انصاف اور برابری والی بات نہیں۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اب دیکھیے یہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کی بات، جہاں بھی قرآن مجید میں آپ پڑھیں توحید کا ذکر آئے گا فوراً والدین کا ذکر آ جائے گا۔ اللہ کی عبادت، اس میں توحید، شرک سے ممانعت کا ذکر، فوراً والدین کا ذکر آ جائے گا۔ اور آپ ذرا یہ دیکھیے کہ والدین کا حقوق العباد میں سب سے پہلا درجہ ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ عزیزان گرامی، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم کوئی لقمہ کھائیں جب تک کہ ہمیں پوری تسلی نہ ہو کہ ہمارے والدین نے کھا لیا یا کھانے کی پوزیشن میں ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کپڑے کا کوئی ٹکڑا پہنے جب تک کہ ہمیں یہ تسلی نہ ہو کہ ہمارے والدین پہنے ہوئے ہیں یا پہن سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم دنیا کی کوئی نعمت کسی مکان میں رہیں، کسی نعمت سے ہم فائدہ اٹھائیں جب تک کہ وہی نعمت والدین کے بارے میں ہمیں پوری تسلی نہ ہو۔ میں نے ٹیلی ویژن پہ ایک سوال آیا تو میں نے فوراً جواب دیا، تو اس سے سوال یہ کہ صاحب بہت مہنگائی ہے آج کل، تو بچوں کی فیس ہی اتنی بن جاتی ہے، پھر وہ گاڑی ہے، بچوں کو لانا لے جانا ہے، ڈرائیور رکھنے پڑتے ہیں، نوکر، اتنی مہنگائی ہے، والدین کے لیے کچھ بچتا نہیں، تو کیا کریں اس مہنگائی کے دور میں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ تم سوال ہی غلط کیا ہے۔ سوال تم یوں کرو کہ بہت مہنگائی ہے، والدین کی یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ پوری کرنے کے بعد اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے کچھ نہیں بچتا ہے، اب کیا کریں؟ یہ تو سوال ٹھیک ہے تمہارا، تم نے سوال ہی غلط کیا ہے تو میں جواب کیا دوں؟ میاں پہلے ان کا حق پہنچتا ہے۔ وہ آپ نے بخاری شریف میں جو حدیث آئی ہے، اس کو حدیث غار کہتے ہیں، کہ 3 آدمی جا رہے تھے، بارش ہو رہی تھی، بجلی کڑک رہی تھی، انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، اچانک پتھر لڑکا بہت بڑا اور اس غار کے اوپر آن پڑا اور غار کا دہانہ بند ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم تو یہیں مر جائیں گے۔ تو تینوں آدمیوں نے کہا کہ ایسا کرو، اللہ کے حضور دعا مانگو، اور کوئی اگر نیک عمل ہے تو اس کا وسیلہ، اس کا واسطہ دو اللہ کو، شاید یہ مشکل حل ہو۔ تو تینوں نے اپنے اپنے اعمال کا واسطہ دیا۔ ان میں سے ایک شخص نے اس عمل کا واسطہ دیا، حدیث لمبی ہے، ایک شخص نے اس عمل کا واسطہ دیا کہ اے اللہ میرے بوڑھے والدین تھے، میں ان کے لیے جنگل میں جاتا تھا، لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا،
اور ان کو بیچتا تھا، پھر ان کے لیے میں آ کے گھر میں بکریوں کا دودھ دوہتا تھا، ان کو میں خود پلاتا تھا، اور جب وہ پی لیتے تھے تو پھر میں خود بھی پیتا تھا، اپنی بیوی بچوں کو بھی پلاتا تھا۔ میں اے اللہ اس وقت تک کبھی نہ کچھ کھاتا تھا نہ پیتا تھا جب تک کہ اپنے والدین کو کھلا پلا نہ لوں۔ کہتا کہ ایک دن ایسا ہوا اے اللہ تجھے یاد ہے، تو جانتا ہے کہ مجھے آتے آتے دیر ہو گئی، اور میں جب گھر آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں دودھ کے 2 گلاس لے کے ہاتھ میں کھڑا رہا، میں نے جگانا بھی مناسب نہ سمجھا۔ میرے بچے بلکتے رہے بھوک سے، میرے پاؤں میں وہ کھانا مانگتے رہے، میں نے نہ خود کھایا نہ بچوں کو کھلایا، اور میں والدین کے سرہانے ساری رات کھڑا رہا۔ آخری رات میں جب وہ ہلکے سے جاگے تو میں نے ان کو وہ دودھ پلایا، اس کے بعد میں نے خود بھی کھایا اور میں نے بچوں کو بھی کھلایا پلایا۔ اے اللہ یہ عمل اگر تیری رضا کے لیے تھا تو آج تو یہ مشکل حل فرما دے، اس پتھر کو دور فرما دے۔ تو حدیث میں آتے ہیں کہ وہ پتھر وہاں سے سرک گیا، 1/3 سرک گیا۔ تو یہ ایک ذہن ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین کا خادم بنایا ہے، کفیل بنایا ہے۔ ہم اس وقت تک کوئی لقمہ نہیں کھا سکتے جب تک کہ ہمیں اطمینان نہ ہو کہ وہ بھی کھا رہے ہیں۔ میں یہاں ایک اور بھی لطیفہ عرض کیا کرتا ہوں، میں کبھی کبھی والد صاحب کی خدمت میں کچھ پیش کرتا تھا تو اکثر وہ جھنجھلا جاتے تھے کہ بیٹے تمہیں پتہ ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، تم پھر لے کے آ جاتے ہو۔ تو میں ان سے یوں کہتا تھا کہ ابا جان یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں تو اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں۔ تو یہ عزیزان گرامی ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمارے پروفیسر جلیل احمد ایک خوبصورت بات کہا کرتے تھے، وہ شیخ طریقت کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے، والدین کے بارے کہتے تھے کہ یار بھائی مرتضیٰ ان کی سیدھی بھی سیدھی اور ان کی الٹی بھی سیدھی، اس لیے یہاں بس وہی راستہ رکھو، وَخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔